السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے بھائیو، آج ہم اس ویڈیو میں قربانی کے جانوروں کے ان مسائل کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ کون کون سے جانوروں میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ آیا سب کے سب قربانی والی جانوروں میں سب کے سب لوگ شریک ہوتے ہیں کہ ان کی تعداد ہے اور تعداد بھی کتنے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی آج ہم اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں، لیکن کائنڈلی بھائیوں سے ایک التماس کی جاتی ہے، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ میرے بھائیوں، قربانی کے جتنی بھی جانور ہیں اس کا اپنا اپنا ایک مقدار ہے۔ بکرا اور دمبا ہو گیا، ان میں ایک سے زیادہ لوگ قربانی کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے، چاہے بکرا جتنا بھی بڑا ہو، دمبا جتنا بھی بڑا ہو اور جتنا بھی مہنگا ہو، لاکھ سے اوپر بھی کیوں نہ خریدا ہو، 2 لاکھ پہ بھی کیوں نہ خریدا ہو، لیکن ان دونوں چیزوں میں صرف اور صرف ایک آدمی قربانی کر سکتا ہے، ان کے علاوہ اور شریک نہیں ہو سکتے۔ اور ہاں میرے بھائیو، اس سے علاوہ جو بڑے جانور ہیں جیسے گائے، بیل، بھینس، اونٹ وغیرہ، ان میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی سے لے کر 7 آدمیوں تک شریک ہو سکتے ہیں۔ 2 سال ان کی عمر ہونی چاہیے اور اونٹ کا 5 سال ہونا چاہیے، ان میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ مقدار اس میں کوئی معین نہیں ہے، کم سے کم 1 آدمی اور زیادہ سے زیادہ 7 آدمی، ان کے بیچ میں جتنی بھی لوگ آئے شریک ہو سکتے ہیں، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 6 ہو۔ اس میں جفت اور طاق کی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ جفت نہیں ہو سکتے اور طاق پہ ہو سکتی ہے، سب کے سب پہ ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن بڑی جانوروں میں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہر ایک کا حصہ برابر ہوگا، چاہے وہ قیمت کی صورت میں کیوں نہ ہو، سب لوگ اپنے اپنے حصے کے مطابق پیسے ڈالیں گے، اور جب گوشت کو تقسیم کرنے لگیں گے تو سب کے سب پہ ایک جیسا تقسیم ہو جائے گا۔ اٹکلن نہیں تقسیم کرے گا، تول کر کے تقسیم کر لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، لیکن اس میں جتنی بھی لوگ شریک ہیں، اگر ان میں سے ایک کی نیت بھی خراب ہو گئی اور گوشت کے لیے ہو گئی کہ مجھے گوشت زیادہ ملے گا، تو میرے بھائیوں 7 کے 7 آدمیوں کی قربانی ضائع ہو گئی، کسی کا بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو برائے کرم جن لوگ بھی شریک ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کرو کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ قربانی کرتے ہیں۔ نیت میں گوشت کا دخل بالکل بھی نہ ہو، گوشت تو ویسی ہی ملنی ہے لیکن نیت کو صاف رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، دوسری مسئلہ یہ ہے کہ اس گوشت کو آپ کتنے دن اور کتنے عرصے تک رکھ سکتے ہو۔ شہروں میں اکثر یہ رواج ہوتا ہے کہ وہ فریجوں میں گوشت کو رکھ کر پورا سال رکھ لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ کھانے لگتے ہیں۔ کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلے گوشت کو غریبوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کر لینی چاہیے۔ اگر اس سے بھی زیادہ رہ گئی تو آپ رکھ سکتے ہو، آپ 1 سال تک بھی کھا سکتے ہو۔ اگر بجلی نہیں ہوئی تو میرے بھائیوں اس گوشت کو خراب کر لو گے، اس کا کوئی ذائقہ باقی نہیں رہے گا، اس سے بہتر ہے کہ پہلے سے ہی کھا لے۔ میرے بھائیوں، امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، برائے کرم ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ جہاں کہاں بھی ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا کافی۔ اللہ حافظ۔